اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، ھدی، راہ بتلاتی ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کو۔ قرآن حکیم کی یہ سورہ مبارکہ جو سورہ بقرہ کے نام سے معروف ہے، سب سے لمبی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ پچیس 2500 حروف ہیں اور 6221 کلمات ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کو فصلات القرآن بھی کہا گیا، فا سین طا الف طا، فصلات القرآن، اس کا معنی ہے قرآن کا خیمہ، یعنی سارے قرآن کریم کی آیات یا اس کے مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور جس طرح خیمے کے نیچے سب کچھ آ جاتا ہے، اس طرح قرآن کا سارے مضامین اس کے نیچے۔ اس کے فضائل و مناقب بعد میں بیان کروں گا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی جنات۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے گھر کے تمام مکینوں کو جنات کے تسلط سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیات آگے چل کر تیسرے پارے کے شروع میں آیت الکرسی اور 2 آیات اس کے ساتھ ملا لیں۔ یہ کتنی ہو گئیں؟ 4 اور 3 7۔ شک ہے کچھ؟ تذبذب کے ساتھ کیوں بولتے ہیں؟ فوراً کیوں نہیں بولتے؟ اور 3 آیات اس سورہ مبارکہ کی آخری، یہ 10 آیات جو ہیں ان کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ جس گھر کے اندر رات کے وقت گھر کا مکین سونے سے پہلے ان آیات کریمہ کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے، خدا بندی خصوص نہ صرف اس کی بلکہ اس کے گھرانے کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر طرح کے آفات و بلیہ سے، ناگانی آفات سے، ڈاکے سے، چوری سے، بیماری سے، حادثات سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ تو خیر آپ جانتے ہی، اور آپ نے بارہا زندگی میں سنا ہوگا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے کہ سارے قرآن کریم میں ایسی اور آیت نہیں ہے، صرف قرآن میں نہیں، آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتابیں، چاہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر ہی ذکرات صحف ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ کسی ایک کتاب
چاہے کسی بھی پیغمبر پر وہ صحیفہ یا کتاب نازل ہوئی، اس شان کی کوئی آیت کسی بھی پیغمبر کو یا اس کی امت کو نصیب نہیں ہوئی جیسا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ انشاءاللہ دعا کرتے رہیں ساتھ ساتھ، یہ میرا ہی فرض نہیں، آپ کا بھی فرض ہے۔ میں تو ہر وقت دعا کرتا ہوں یا اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں زندگی ختم ہونے سے پہلے لیکن آپ حضرات جذبہ صادق، اللہ دلوں کے حال جاننے والے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، پورے جذبے کے ساتھ، یہ آپ کا فائدہ ہے، میرا تو فائدہ ہے ہی انشاءاللہ، لیکن آپ کا بھی بہت فائدہ ہے، آپ کی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ خود آپ آج سے، اور جب قرآن کریم مکمل کر لیں گے اس وقت دونوں کا تقابل کر کے دیکھیں، خدا آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی۔ تو آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، 2 دفعہ پڑھا ہے، 3 دفعہ پڑھا ہے، پھر بیان کرنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آیت الکرسی جیسی کوئی آیت نہ قرآن میں ہے کہیں، نہ ہی صحف ابراہیم و موسیٰ اور انجیل میں نہیں، زبور میں نہیں، کسی اور آسمانی کتاب کے اندر، آسمانی صحیفے کے اندر اس شان آیت اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ تو خیر آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن اجمالاً عرض کرتا ہوں آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے 10 دلیلیں ہیں، 10 دلیلیں، انسان حیران رہتا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو بھی اس کی فیوز و برکات سے نوازے اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہاں تک پہنچے اور میں بیان کر سکوں۔ تو سورہ بقرہ کے اندر وہ کچھ ہے کہ جو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آسمانی کتابوں میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، لیکن اس کو چونکہ فصاحت القرآن کہا گیا، سارے قرآن کریم کے مضامین پر یہ مشتمل ہے۔ اب اجمالاً ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اللہ کی توحید نمبر 1، نبی کی انبیاء کی رسالت نمبر 2، جہاد اللہ کی راہ میں جہاد و قتال 3، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ تو 4 بنیادی اور مرکزی مضمون ہیں، اس سورہ میں آگے آئیں گے انشاءاللہ، میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر ہے، نکاح کا ذکر ہے، طلاق کا ذکر ہے، عدت کا ذکر ہے، وصیت کا ذکر ہے، قصاص کا ذکر ہے، بیع و شراء کا ذکر ہے۔ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری صورتوں کو کہیں سے بھی پڑھیں آپ، اس میں جو مضمون ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہوگا۔ اس لیے اس کو فصاحت القرآن کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کا خیمہ ہے، جس طرح خیمے کے نیچے جو چیزیں پہنچتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے نیچے آ جاتی ہے اور خیمہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، اس طرح یہ قرآن کریم کا خیمہ اس طرح ہے کہ قرآن کریم میں بکھرے ہوئے مضامین سارے کے سارے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ سب سے لمبی سورت ہے، 286 آیات مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پارہ۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ سورہ مبارکہ تک ہم پہنچے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ الف لام میم۔ اس کو
حروف مقطعات میں سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ حروف ہیں جو کاٹ کاٹ کر ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس کا پڑھا جاتا ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ اس سے اگلی سورہ جو سورہ آل عمران آ رہی اس کے شروع میں بھی یہی ہے۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے اندر کہیں الف لام میم را، کہیں ہے الف لام میم صاد، کہیں ہے حا میم، کسی جگہ آتا ہے حا میم عین سین قاف، کسی جگہ آتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، حروف مقطعات۔ لیکن یہ فضول چیز نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی اللہ کا کلام، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوتا تو پھر سارے مفسرین اس کو ذکر کرتے اور مجھے اور آپ کو پتہ چلتا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان نہیں فرمایا تو کوئی مفسر بھی اپنی طرف سے ذکر نہیں کر سکتے۔ نقطے ضرور بیان کیے لوگوں نے، وہ نقطہ تفسیر نہیں، وہ نقطہ تفسیر نہیں ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے اساتذہ پڑھایا کرتے الف لام میم، اللہ ہی جانتا ہے مراد اپنے ان حرفوں سے۔ الف لام میم کی ترجمہ یہ ہوتا تھا، اللہ ہی جانتا ہے مراد اپنی ان حرفوں سے۔ ہر حرف پر جب جائیں گے تو یہی کہیں اللہ ہی جانتا ہے مراد اپنی ان حرفوں سے۔ یہاں پر تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے 2 قسم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، پہلے اس مسئلے کو سن لیں پھر میں وہ حوالہ پیش کرتا ہوں۔ 2 قسم کی آیتیں اللہ کریم نے نازل فرمائی ہیں۔ ایک قسم کی آیتیں وہ ہیں جو آیات محکمات کہلاتی ہیں۔ محکمات یعنی وہ آیتیں جو آپ جس کو سمجھتے ہیں، جن پر عمل کرتے ہیں، جس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ کہیں نماز کا ذکر ہے، کہیں روزے کا ذکر ہے، کہیں حج کا ہے، کہیں زکوٰۃ کا ہے، کہیں صدقہ کا ہے، خیرات کا ہے، کہیں قربانی کا ہے، کہیں جہاد کا ذکر ہے، کہیں نفاق کا ذکر ہے، کہیں عدت ہے، قصاص ہے، وصیت ہے، وراثت ہے، بیع و شراء کا مسئلہ۔ یہ ساری کی سارے واضح طور پر جو احکام ہیں یہ آیات محکمات ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں آگے آتا ہے ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب یہ ہے جس میں آپ کے لیے احکام ہیں۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں، وہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی ہیں تو اللہ کا کلام لیکن ان کا معنی اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جیسے یہ الف لام میم۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر آپ کو کہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو لفظ ہاتھ بول کر فوری طور پر انسان کا ذہن آتا ہے کہ جو انسان کے ہاتھ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ایسا ہی اس میں 5 انگلیاں ہوں گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے ہماری فہم سے۔ کہیں قرآن کریم کے اندر وجہ آتا ہے، وجہ اللہ فسمى اینما تکونوا فسمى وجہ اللہ، جہاں ہوگا تم اللہ کا چہرہ ادھر ہے۔ تو چہرے کا ذکر بھی ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر بھی ہے۔ لیکن یہ آیات وہ ہیں جن کا معنی اور مطلب بظاہر تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت اس کی معلوم نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے اپنے نبی پر یہ بات واضح نہیں فرمائی کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے۔ اس کو اللہ کے حوالے کریں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہوتے تو پھر یقیناً صحابہ بھی اس کا ذکر کرتے، پھر مفسرین نے ذکر کیا ہوتا، مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا۔ رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر یہ بات منکشف فرمائی ہوتی کہ میرا چہرہ ہے، میرے چہرے سے مراد کیا ہے، تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو یہ سمجھاتے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اگر اللہ پاک نے ید اللہ کا معنی اپنے پیغمبر کو بتایا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھپاتے، امت تک پہنچایا ہوتا اور مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا۔ لیکن اللہ کریم نے ذکر فرمایا اپنی کتاب کے اندر، لیکن اس کا معنی اور مطلب اپنے پیغمبر کو
نہیں بتایا۔ اب آگے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح پتہ چل جائے کہ یہ دو قسم کی آیتیں جو میں نے ذکر کی آپ کے سامنے، یہ صفحہ 63 نکالیں، اس کی آیت نمبر 6 دیکھیں۔ یہ صفحے کی آخری 3 سطریں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہی ہے جس نے میرے پیغمبر آپ پر کتاب نازل کی۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کتاب کے اندر کچھ آیتیں محکمات ہیں، وہی اصل کتاب ہیں۔ اصل کتاب سے مراد ہے وہی اصل احکام اسی محکمات کے اندر ہیں، چاہے توحید کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، جہاد کا ہو، قصاص کا ہو، عدت کا ہو، وصیت کا ہو، وراثت کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ ہو، حلال و حرام کے احکام ہیں، یہ سارے کے سارے آیات محکمات۔ ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہیں۔ وَأُخْرَى، اور دوسری قسم کی آیتیں متشابہات، وہ متشابہات ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، بد نیت قسم کے لوگ ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے جاتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، گمراہی پھیلانے کے لیے، وابتغاء تاویل، اس کا مطلب معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم والے لوگ مسلمان جو ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہمارا کام ہے ایمان لانا، کل من عندنا من عند ربنا، ساری آیتیں محکمات ہوں وہ بھی ہمارے رب نے نازل فرمائی، متشابہات وہ بھی ہمارے رب نے نازل فرمائی، جس کا معنی واضح ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے، واضح نہیں ہوگا تو اللہ کے حوالے کریں گے۔ اب مثال کے طور پر جیسے میں نے ذکر کیا، وجہ، چہرہ، ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے یہ پہچان جاتے ہیں، حدود اربع ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا چہرہ کیسا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتاتے، ہمیں پتہ چلتا۔ یدن، ہاتھ، ہم ایک دوسرے کے ہاتھ کی حقیقت جانتے ہیں، اپنا ہاتھ بھی دیکھتے ہیں، دوسرے کے ہاتھ بھی سمجھتے ہیں ہاتھ ایسا ہی ہے، لیکن یہ مخلوق کے ہاتھ ہیں۔ خالق کا ہاتھ کیسا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، اس واسطے ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ ایک اور چیز، احکام الہیہ میں سے مثلا نماز ہے، نماز انسان ادا کرتا ہے، خدا کے سامنے جھکتا ہے، رجوع کرتا ہے، عاجزی تواضع اختیار کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے معاشرے کے بھوکے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمدردی جذبہ پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، معاشرے کے پسے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تاکہ ان تک کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احکام الہیہ میں سے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن حج ہے مثال کے طور پر۔ اب حج کے لیے حکم ہے کہ سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام باندھ کر جائیں، کفن کی طرح، نیچے بھی ایک چادر ہو اور اوپر بھی ایک چادر ہو، وہاں جا کر پھر ایک کندھے کو ننگا کر دیں۔ اس کی کیا حکمت ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر کندھے ہلا ہلا کر چلیں، اب تو چونکہ رش ہوتی ہے اس وقت سے وہ بات نہیں ہوتی، تو کہیں مطلب رمل کریں، اور پھر گھومتے گھومتے پھر ایک مقام پر جا کر بوسہ دیں، بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ اسی طرف کر کے تو اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، حکمت نہیں سمجھ میں آتی۔ پھر وہاں سے نکل کر 7 چکر لگانے کے بعد پھر صفا مروہ پر جاتے ہیں، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں، ایک مخصوص جگہ ایسا ہے وہاں سے دوڑ کر چلتے ہیں، کیا حکمت ہے اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر مروہ پر پہنچتے ہیں، وہاں بھی کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں اور دوڑتے بھی ہیں۔ کیا حکمت ہے اس دوڑنے میں؟ یہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں کیوں جاتے ہیں، وہاں سے ادھر کیوں آتے ہیں، یہ 7 چکر اس کا کیا مقصد ہے؟ تو حج کے احکام جتنے بھی ہیں ان کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے کہ میرے رب کا حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ان سلے کپڑے پہننا، احرام باندھ کر جانا، احرام کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ ایک نیت اور ارادہ بھی ہے،
پھر اس کے بعد احرام کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو احرام کے ممانعت ہو۔ آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہوگی یقیناً آپ کو، اللہ بار بار وہاں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حج کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر آپ جمرات جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ اتنی کنکریاں ایک دن ہی مارنی ہیں، دوسرے دن مارنی ہیں، تیسرے دن مارنی ہیں۔ تو حج کے احکام ایسے ہیں، اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے۔ تو بعض عبادات ایسی ہیں، جیسے میں نے نماز کا ذکر کر دیا، روزے کا ذکر کر دیا، زکوٰۃ کا ذکر کر دیا، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ تو علم الہی کا معاملہ ایسا ہے، قرآن کریم کی آیات کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واضح ہوں گی اور کچھ چیزیں ایسی واضح نہیں ہوں گی۔ واضح ہیں تو تب اللہ کا حکم ہے، ایمان ہمارا کام ہے۔ جو واضح نہیں تب بھی اللہ کا حکم ہے، ماننا ہمارا کام۔ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم اس کی حکمت کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اگر ابوبکر صدیق نے فیصلہ نہیں کیے، جو سب سے بڑا انسان تھا انبیاء کے بعد، ابوبکر صدیق کا ایک مقولہ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں البحث عن درک الذات عن کنہ الذات اشراکو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس میں بحث تمجید کرنے کہ اللہ کیسے تھے، کہاں سے آئے، کیسے ہوں گے، ابتدا کیسی ہے، کہتا ہے یہ شرک ہے۔ والعجز عن درک الذات ادراکو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنے بے بسی کا اظہار کر دینا، عاجزی کا اظہار کر دینا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، کہتے ہیں یہی اصل معرفت اللہ کی۔ اس سادی نے لکھا نا، اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، اے اللہ جو بلند بالا ہے، خیالات کی پرواز، قیاس کی، اندازے کی، گمان کی، کوئی پرواز وہاں تک نہیں جا سکتی۔ وظہر سے گفتاندہ شنیدیم خواندائم، تیری ذات کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے ہم نے سنا ہے تو بس پڑھا ہے۔ دفتر تمام گشت بپایاں رسید عمر، تیری صفات اور تیری شان لکھ لکھ کر لکھنے والوں نے دفتر ختم کر دیے، سیاہیاں ختم ہو گئیں، قلمیں ٹوٹ گئیں، گھس گئیں۔ ماں ہم چنا در اول وصفی تو باندھائم، ہم تو تیری اور صاف لکھنے کے دیباچے تک بھی نہیں پہنچے۔ تو اللہ کی شان اتنی عالی ہے۔ شاید میں نے پچھلے یا کسی جمعے پر قرآن کریم کو آیت بھی سنائی تھی، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، خود اللہ نے فرمایا زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی سب کلمے بنا لی جائیں۔ اندازہ کر سکتے کتنے درخت ہیں؟ ہاں، اگر ان کلمے بنا اربوں خربوں سے بھی زیادہ کلمے بنے گی۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، درختوں کی کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر زمین کے دامن میں چلنے والے جتنے دریا ہیں ان کی سیاہیاں بنا لی جائیں۔ من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے علاوہ 7 اور سمندر بھی جمع کر دیے جائیں اور ان کی سیاہی بنا دی جائے۔ ان قلموں سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی شانیں لکھی جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ نے خود اعلان فرمایا اس کی شان پر سمجھائے ہیں۔ وہ انسانوں اچھی طرح دل دماغ کو کھول کر سن لو، اللہ کی کلمات اس کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی، کلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ اللہ اتنا بڑا ہے، آپ نماز کے اندر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس جملے کی ماہیت اور حقیقت سمجھائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جب اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں، اس کی پوری لذت ہمارے جسم کے اندر دوڑ جائے اور ہماری کیفیت کچھ اور بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک اللہ والے کی بات یاد آئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، علی گڑھ کے پڑھے لکھے تھے، بعد میں کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب، نام سنا ہوگا آپ نے۔ وہ خواجہ عزیز الحسن انگریزی دان، علی گڑھ کا پڑھا ہوا، آپ کے جامعہ اشرفیہ کا مفتی اعظم، مفتی ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے۔ کیا تھا وہ انگریزی خان کیا سے کیا بن گیا؟ انہوں نے لکھا ہے تصور عرش پر ہے، واہ واہ، تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبیں میری، میں جب پیشانی زمین پر رکھتا ہوں تو میرا تصور یہ ہوتا کہ میں عرش پر بیٹھا ہوں۔
تصور عرش پر ہے محو سجدہ ہے جبیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری۔ تو خدا بند قدوس سے یہ دعا مانگا کہ یا اللہ تو اپنی عظمت اور ایک کبریائی، جب ہم زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا تو ہے، کوئی بڑا نہیں، تو ہی بڑا ہے، یا اللہ اس کی حقیقت بھی اس طرح سمجھا دے کہ ہمارے جسم کے اندر اس مسرت کی خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ جس طریقے سے ایک میٹھی چیز انسان پیتا ہے یا کھاتا ہے تو پورے بدن کے اندر اس کی مٹھاس چلی جاتی ہے، یا اللہ تو اپنی کبریائی کی مٹھاس ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے، تو پھر ہماری حقیقت کچھ اور ہوگی۔ میرا پھر پوچھنا کیا آسمان میرا زمین میری، میرا پھر کیا پوچھے گا، آسمان بھی میرا اور زمین میری، تصور عرش پر ہے محو سجدہ ہے جبیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسمان میرا زمین جبیں میری۔ تو اللہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ اس کا نقشہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، صرف رسمی مسلمان نہ ہوں، اصلی مسلمان ہوں، یا اللہ اصلی مسلمان تو بنا دے۔ ہمارے اندر تو کوئی خوبی کمال نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اصلی مسلمان بن سکیں، تو قادر مطلق جو چاہے ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، یا اللہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر سکتا ہے، اور اپنی کتاب کی عظمت اور کتاب کی جو مٹھاس ہے اس کی حقیقت یا اللہ ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، تاکہ ہم نہ صرف یہ کہ خود سمجھنے والے ہوں، دوسروں تک بھی اے اللہ تیرا پیغام پہنچانے والے ہوں۔ مختصر سی بات ابھی ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز پر بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔